اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں غلام نبی طارقی، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج زیارت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ایک عمل آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا، اور آسان ہے، جو بھی کرنا چاہے ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے مستفید ہو۔ تو یہ بہت ہی زبردست عمل ہے، آپ اس کو ضرور کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ضرور نصیب ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے لیے اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ دیکھیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا سب کو شوق ہوتا ہے، اور پر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پہ عمل نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اور نماز ہم نہیں پڑھتے اور لوگوں کا حق کھاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، جو اس طرح سے لوگوں کا حق کھاتے ہیں، یا پھر نبی پاک جو لوگوں کا حق کھاتے ہیں یا ان کو تکلیف دیتے ہیں کسی بھی چیز سے، اپنی زبان سے یا اپنے ہاتھ سے، یا کوئی بھی ایسے گناہوں میں مبتلا ہیں، فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں، یا کسی بھی قسم کا نماز نہیں پڑھتے، تو وہ شخص کس منہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سامنا کرے گا اور یہ چاہے گا کہ مجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو؟ تو سب سے پہلے آپ نے اس چیز کا غور کرنا ہے کہ اگر میں چاہتا ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت مجھے ہو، تو کیا میں ان کی سنتوں پر عمل پیرا بھی ہوں؟ تو اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نماز پڑھیں، ٹھیک ہے، اور پھر آپ درود پاک کی کثرت بھی کیا کریں۔ اچھا، درود پاک کے حوالے سے یہ بھی آپ ضرور اس چیز پہ غور کریں کہ آپ درود پاک ایک جگہ بیٹھ کے پڑھا کریں، چلتے پھرتے درود پاک نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور جب آپ نماز پڑھیں گے، درود پاک پڑھیں گے، اپنے آپ کو مطلب یہ کہ گناہوں سے دور رکھیں گے، فلمیں ڈرامے وغیرہ ایسے فضول کاموں میں اپنے آپ کو مشغول نہیں رکھیں گے، گناہ کے کام نہیں کریں گے، تو امید ہے کہ یہ عمل آپ کے لیے بہت کارآمد ہوگا اور جلدی ہوگا۔ اگر آپ ساری دنیا کے گناہ بھی کر رہے ہیں اور پھر آپ یہ عمل بھی پڑھ رہے ہیں، تو میں یہ نہیں کہتا کہ یہ عمل مطلب آپ کو فائدہ نہیں دے گا، فائدہ تو پھر بھی دے گا، لیکن یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے پڑھنا بھی چاہ رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم پھر گناہوں سے بھی دور رہیں، ٹھیک ہے، تاکہ اللہ کے نبی بھی ہم سے خوش ہوں۔ تو آپ یہ عمل ضرور کریں، انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ آپ کو ضرور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوگی۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جمعرات کے بعد جو رات آتی ہے، شب جمعہ، اس میں آپ نے غسل کرنا ہے، اور صاف ستھرے کپڑے پہن کے، عطر لگا کے، آپ نے بوضو حالت میں ایک جگہ بیٹھ کے 1000 مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ درود ابراہیمی اگر آپ پڑھیں تو بہت اچھا ہے، اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے، کوئی اور درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد 1000 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ کوثر انشاءاللہ تعالیٰ آپ 1000 مرتبہ پڑھیں گے۔ یہ عمل آپ نے ہر شب جمعہ، مقصد یہ ہے کہ اس شب جمعہ کو کیا ہے آپ نے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات سے امید ہے جب بھی آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو جائے، یہ عمل آپ نے روکنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ 7 جمعرات تک تو لازمی عمل کرنا ہے۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے آپ کو ضرور انشاءاللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو آگے بھی تمام مسلمانوں تک، جہاں تک آپ کی رسائی ہے، اس کو شیئر کیجیے، اور امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ کو یہ عمل ضرور پسند آئے گا، اور اس کو آپ آگے شیئر بھی کریں گے۔ ملوں گا آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔